بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارث الیکٹرانکس یوٹیوب چینل۔ دوستو، بجلی ایک بہت بڑی دریافت ہے اور اس سے رہتی دنیا تک انسان مستفید ہوتے رہیں گے۔ بجلی ایک بڑی دریافت تو ہے مگر ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے، بلکہ جان لیوا چیز بھی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو بجلی کے جھٹکوں سے بچاؤ کے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے بارے میں بالکل نہیں پڑھایا جاتا، اور نہ ہی الیکٹرک سپلائی کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ مجھے ایک سبسکرائبر نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بجلی کا بٹن بنا کر دکھائیں جس میں کرنٹ لگنے کا خطرہ بالکل زیرو ہو، یعنی بجلی کا بلب ہے، بجلی کا پنکھ ہے یا کوئی بجلی کی چیز ہے، وہ آن یا آف کریں تو کرنٹ لگنے کا خطرہ بالکل نہ ہو، کیونکہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تو یہ خطرہ بالکل نہ ہو۔ میرے چینل کے سبسکرائبر کی یہ بات مجھے دل کو لگی۔ میں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، سکپ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی انفارمیشن ملے گی۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، سیف آن آف بٹن کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ سادہ مگر محفوظ طریقہ ہے۔ اس سے قبل مارکیٹ میں ریموٹ کنٹرول بجلی کے سوئچ بھی دستیاب ہیں، مگر ان میں بہت سارے مسائل ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ ان ریموٹ کنٹرول کے جو سیل ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، بار بار سیل تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 2 ریموٹ کنٹرول خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ریموٹ کنٹرول ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4 ریموٹ گم ہو جاتے ہیں۔ ریموٹ تلاش کرنے کے لیے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ الٹ پلٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس میں بھی کافی سارے مسائل ہیں۔ جی دوستو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بجلی کے سرکٹ کی ایک طرف سے دوسری طرف بغیر میلاب کے منتقلی کا ایک طریقہ جو ہے وہ ٹرانسفارمر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائمری جو وائنڈنگ ہے اس کے وولٹ انڈکشن کے ذریعے سیکنڈری وائنڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ پرائمری اور سیکنڈری یہ ریوائنڈنگ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوتے ہیں، ان کی تاریں آپس میں کہیں بھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی جی، ٹرانسفارمر میں جو وولٹ ہیں وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، یعنی ان کا کنیکشن آپس میں نہیں ہوتا۔ ایک طرف بجلی ہے تو وہ دوسری طرف جو ہے جتنے وولٹ ہوں گے اتنے ہی نکلیں گے، وہ ہماری مرضی ہے کہ کم نکالیں یا زیادہ نکالیں۔ یہ ہوتا ہے ٹرانسفارمر کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا طریقہ۔ جی دوستو، دوسرا جو الیکٹرک یا الیکٹرانک میں بجلی کا منتقلی کا طریقہ ہے وہ پی سی یا آپٹو کپلر والا ہے۔ آپ کہتے ہوں گے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے جدید دور کا، اس کی 4 لیگز ہوتی ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے جی؟ اس کے اندر ایک طرف LED فٹ ہوتی ہے، اس کمپوننٹ کے اندر فٹ ہوتی ہے LED، اور اسی کمپوننٹ کے دوسری طرف جو ہے وہ سینس پلیٹ لگی ہوتی ہے، یعنی درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ LED روشن ہوتی ہے تو سامنے والے جو سینس ہے وہ آگے والے سرکٹ کو آپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں پورشن بالکل علیحدہ علیحدہ اور جدا ہوتے ہیں۔ اچھا، PC 817 جو ہے یہ کمپوننٹ بہت مقبول ہے، مشہور ہے، اور اس کا استعمال ہمارے ٹی وی سرکٹس میں، بیٹری چارجرز میں اور دیگر جو ان گنت ہمارے الیکٹرانکس کے سرکٹ ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس PC میں، اس آپٹو کپلر میں لیگ 1 اور 2 جو ہے یہ LED کی ہے۔ 1 پر LED کا اینوڈ ہے، 2 پر LED کا کیتھوڈ ہے، اور 3 اور 4 جو ہے یہ ایمیٹر اور کلیکٹر ہیں۔ ابھی جو سرکٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں جی، یہ PC 817 لگا ہوا ہے جی، اور اس میں یہ دیکھیں جی LED اور دوسرا پورشن جو ہے یہ بالکل علیحدہ ہے، یہ سیپریٹ ہے جی۔ درمیان میں دیکھیں جی، میں نے یہ ریڈ لائن آپ کو دکھا دی ہے، یہ ایک دوسرے کو ساتھ شارٹ نہیں کرتے، یعنی ایک طرف کی جو بجلی ہے وہ دوسری طرف LED کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور میں سرکٹ دکھا رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں جی، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ LED جو روشن ہے وہ علیحدہ ہے اور دوسرے 2 پوائنٹ جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔
تو ٹرانسفارمر میں یہ ہوتا ہے کہ پرائمری سیکنڈری ہوتی ہے، اس میں یہ LED ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ٹرانزسٹر کے کلیکٹر اور ایمیٹر ہوتے ہیں۔ دوستو اب ہم اسی آپٹو کپلر سے بجلی کا کرنٹ سے محفوظ آن آف سوئچ بنائیں گے۔ اس سوئچ سے بجلی کی اشیاء بلب پنکھا وغیرہ آن آف ہوں گی، مگر بجلی لگنے اور کرنٹ لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے جی ایک ریزسٹنس 240 اوم، ایک ریزسٹنس 1K یعنی 1000 اوم کی، ایک ٹرائیک چاہیے ہوگا BT 136، ایک آپٹو کپلر PC 817، یہ 4 کنیکشن والا ہونا چاہیے، اور ایک ہمیں 5 وولٹ کی بیٹری سیل چاہیے ہوگا۔ جی دوستو اب ہم سرکٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جی 220 کی ایک لائن جو ہے وہ ڈائریکٹ جا رہی ہے ہمارے BT 136 کے سنٹر پر، اور دوسری لائن جو ہے وہ بلب سے ہو کر پھر جا رہی ہے BT 136 کی سائڈ والی پن پر۔ یہ 220 والی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے 1K کی ریزسٹنس جو ہے وہ آپٹو کپلر پر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور PC اپنا BT 136 کی جو رائٹ سائڈ والی لائن ہے وہ بھی آپٹو کپلر پر جا رہی ہے۔ آسان کنیکشن ہے یہ جی، AC سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کی جو دوسری سائڈ ہے اس کے کنیکشن کس طرح کیے جاتے ہیں، یعنی آپٹو کپلر کی دوسری سائڈ کے۔ آپٹو کپلر کی اب جو دوسری سائڈ ہے یہاں پر دیکھ لیں جی، یہ چھوٹی 5 وولٹ والی بیٹری ہے، اس سے آن آف کا بٹن لگا ہوا ہے، آگے جو ہے 240 اوم کی ریزسٹنس ہے جو آپٹو کپلر کو جا رہی ہے، جبکہ بیٹری کی جو نیگیٹیو ہے وہ بھی ڈائریکٹ آپٹو کپلر کو جا رہی ہے۔ تو یہاں سے ہم نے یہ جو 240 والی ریزسٹنس ہے اور اس کے ساتھ جو بٹن ہے، یہاں سے ہم نے AC کا بلب جو ہے وہ آن آف کرنا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر 5 وولٹ DC ہیں تو یہاں پر کوئی بجلی کا کرنٹ کا جھٹکا لگنے کا بالکل خطرہ نہیں ہے۔ یہ بالکل سیف سوئچ ہے جی، کیونکہ ہم یہاں پر 5 وولٹ والی جو سائڈ ہے یہاں پر ہم نے بٹن لگا دیا، اور AC سائڈ جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہے جی۔ اب دوبارہ دیکھ لیں جی، AC سائڈ جو ہے یہاں پر یہ علیحدہ ہے، اور بلب جو ہے وہ AC سائڈ پر لگا ہوا ہے کیونکہ AC والا ہی بلب ہے، اور ہم جو آپریٹ کر رہے تھے وہ DC سائڈ سے کر رہے تھے، تو اس میں بالکل کرنٹ لگنے کا خدشہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس میں آپٹو کپلر میں جو ہے وہ 2 پورشن ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ سپریٹ ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ملاپ نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے یہ AC والا کرنٹ DC سائڈ نہیں جائے گا، DC والا کرنٹ جو ہے وہ AC سائڈ پر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کی خدمت میں ایک اور ٹاپک پر اچھی سی ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔